السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ایب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول اسیر ہجر ایپیسوڈ نمبر 16۔ نوٹ: اس ناول کے تمام کردار، مقامات اور کہانی فرضی ہیں، کسی بھی شخص، مقام یا حقیقی واقعے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کسی بھی حقیقت سے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔ اذہان کی آنکھ ہاسپٹل کے سرد سے کمرے میں کھلی تھی۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں کافی دیر ہاسپٹل کی سفید چھت کو گھورتا رہا، پھر آہستہ آہستہ سب یاد آتا گیا۔ یشم سلطان خانزادہ نے وہاں جم کیا تھا جہاں پر وہ دہشت گرد کھڑے تھے۔ اس کی گن سے نکلنے والی گولی دہشت گرد کے دل کے مقام پر آر پار ہوئی تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تب اذہان اور اس کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر کے ان کو وہیں پر ختم کر دیا۔ انہوں نے مزاحمت کے طور پر بھاری فائرنگ کی اور راکٹ لانچر کا بھی استعمال کیا، جس سے فضا ایک دھماکے سے گونجی۔ اس ساری لڑائی میں یشم کے بازو پر گولی لگی تھی اور اذہان کے سر پر کوئی چیز لگنے سے وہ معمولی زخمی ہوا، مگر جلد چوٹ کے باعث بے ہوش ہو گیا۔ ہوش گم ہونے سے پہلے اس نے یشم سلطان خانزادہ کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ کیپٹن، تم ٹھیک ہو؟ اپنی آنکھیں کھولو۔ ڈیم اٹ! وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ اب اذہان جب ہوش میں آیا تو اس کے لبوں کو بے اختیار ہی ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس کی شخصیت و کردار کی خوبصورتی نے، اس کی شاندار پرسنالٹی نے شروع دن سے اذہان کو بے تحاشا متاثر کیا تھا۔ ہاں، وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ سوہن سے عشق کرتا ہے۔ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ سوہن اس سے نہیں بلکہ یشم سلطان خانزادہ سے محبت کرتی ہے، مگر جب سوہن نے ان دونوں میں سے اذہان کا انتخاب کیا تو وہ بھی تھوڑا سا خود غرض ہو گیا کہ اس میں یشم سلطان جتنی ہمت و حوصلہ ہرگز نہ تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھتا۔ تبھی اس نے سوہن کو پانے کو ہی ترجیح دی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ سوہن کو اس قدر محبت اور عزت دے گا کہ اسے دنیا بھول جائے۔ رخصتی کے کچھ ماہ بعد سوہن کی آنکھوں میں موجود اداسی اور ایک خالی پن سا دیکھ کر اذہان کے دل میں ہوک سی اٹھتی، مگر واقعی پھر اس نے اسے اس قدر اور عزت دی، اس کا اتنا خیال رکھا کہ وہ اس کی عادی ہو گئی۔ اذہان کا بس نہ چلتا اس کی جھولی میں دنیا جہاں کی خوشیاں ڈال دیتا، اور جب سے اس کا پاؤں بھاری ہوا تھا تب سے اذہان نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ اس کی سوچ کی تنابیں پھر سے اسی شخص پر آ کر ٹوٹیں جو اپنی عشق کی خوشی کی خاطر اس کے سر پر آئی ہر مصیبت اپنے سر لے لیا کرتا تھا۔ آج بھی تو اس نے یہی کیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبھی یشم سلطان اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بازو پر پٹی تھی۔ اسے خود آرام کی ضرورت تھی، مگر وہ یہاں اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اذہان کو اس شخص سے عقیدت سی محسوس ہوتی تھی۔ اس دنیا میں بھی وہ جانے کس دنیا کا باسی تھا۔ شاید وہ گزرے زمانے کا کوئی پاکیزہ دل رکھنے والا بندہ تھا جو بھٹک کر اس زمانے میں چلا آیا تھا۔ کیسے ہیں آپ کیپٹن؟ طبیعت ٹھیک ہے اب؟ یشم نے اس سے پوچھا۔ اس نے اس کی پشت پر ہاتھ باندھ کر طبیعت کو پوچھا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ یشم نے اسے دیکھ کر آئی برو چکائی۔ کیا بات ہے کیپٹن؟ آئی تھنک یو نیڈ اے چیک اپ اگین۔ دماغ میں چوٹ ووٹ آ گئی ہے شاید، یشم نے کہا تو وہ کھل کر ہنس دیا، مگر خاموش رہا۔ یشم سلطان کو آج اس کی آنکھوں میں نمی سی محسوس ہوئی۔ سر، ایک بات کہوں؟ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو آپ اس کا خیال رکھیے گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ سے زیادہ اس کا خیال کوئی بھی نہیں رکھ پائے گا۔ اذہان کا لہجہ سادہ تھا، مگر ان الفاظ نے اگلے بندے کے سینے میں بھانبڑ سا جلا دیا تھا۔ واٹ دا ہیل! یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کیپٹن؟ آر یو ان یور سینسرز؟ آئی ایم سوری سر۔ اذہان بے حد شرمندہ ہوا۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات مجھ سے کی ہے کیپٹن؟ یشم کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ سر، یقین کریں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ بات میں نے خود سے نہیں کہی، شاید مجھ سے کہلوائی گئی ہے۔ اذہان نے بستر سے اٹھتے اس کے سامنے باادب کھڑے ہوتے ہوئے کہا، فارگیٹ اٹ، یو مے گو ناؤ۔ یشم نے سنجیدگی سے کہا، مگر اذہان وہیں کھڑا رہا۔ کیا بات ہے کیپٹن، کیا پریشانی ہے؟ یشم نے اب اسے گہری دکھاؤں سے دیکھا تھا۔ سر، میں یہ کنفیس کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ جتنا بریو نہیں ہوں، نہ ہی آپ جتنا حوصلہ اور ہمت ہے مجھ میں۔ اب یہ سوچتا ہوں کہ کسی کا پاکیزگی بھرا دل نہ دکھا ہو میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے۔ اذہان نے زمین کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یشم لمحہ بھر کو چپ سا ہو گیا، شاید وہ اس کی بات کی گہرائی کو پا گیا تھا۔ فارگیٹ اٹ کیپٹن، سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں۔ آسمان میں مقبولیت اور مقبولیت کے ضابطے بہت الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے بندے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہر دکھ، درد اور محرومی کے بدلے آپ کو خوبصورت انعام سے نوازا۔
یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ بہت اچھے اور نیک دل انسان ہیں۔ یشم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تبھی یشم کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹینڈ کیا تھا۔ اوکے جوان، مجھے بھی جانا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا۔ یشم یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آزاد نے بھی کاؤنٹر پر جا کر اپنے ڈسچارج پیپر بنوائے اور گھر کے لیے نکلا۔ یشم اپنے اپارٹمنٹ لوٹا تو اریب لاؤنج میں ہی اس کا منتظر تھا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ یشم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اریب نے اکبر خان کو حکم دیا کہ اپارٹمنٹ کے اندر باہر دونوں جانب سے ہر جگہ لاک لگا دے، کہیں کوئی بھی آئے تو کہیں وہ گھر پر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ان کی گاڑیاں بھی پورچ میں موجود نہیں تھیں۔ چلو میرے ساتھ، اریب نے کہا، اور وہ یشم کے کمرے میں چلے گئے۔ یشم کے کمرے کے فرش سے کارپیٹ ہٹائی اور ایک زمین دوز دروازہ کھولا۔ وہ لوگ سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں آئے، جہاں ایک بہت بڑا سافٹ ویئر سسٹم موجود تھا۔ اریب نے ایک فون کال ملائی اور فون سپیکر پر ڈال دیا۔ میں کافی عرصے سے مس سنم نامی بلا کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ سر نے اس کی تصویر بھیجی ہے، دیکھنا چاہو گے وہ مس سنم آخر ہے کون؟ اریب نے کہا اور لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلانے لگا۔ کچھ ہی سیکنڈز کے بعد لیپ ٹاپ پر جو تصویر نمودار ہوئی اسے دیکھ یشم سلطان کو اچھا خاصا بڑا دھچکا لگا تھا۔ یشم کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ سینے میں دل بہت بری طرح سکڑ کر پھیلا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، اور اب جو فون کال پر اسے بریفنگ دیتے اس پر حکم صادر کیا جا رہا تھا، یشم سلطان کا اس وقت دل کیا وہ خود کو ہی ختم کر کے یہ قصہ ختم ڈالے۔ پریہا سے اس کی ناراضگی اس وقت شروع ہوئی جب امریکہ میں اپنے بابا کے سامنے یشم نے کنفیس کیا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، مگر اس کے بعد اچانک سے دعا زہرا نے اس پر پریہا سے نکاح کا دباؤ ڈالا اور اپنی عزت اس کے قدموں میں رکھنے کی کوشش کی۔ تب یشم نے ہر چیز بھلا کر بس اپنی کہی بات کی لاج رکھنے کو، اپنی زبان کا پاس رکھنے کو پریہا سے نکاح کی حامی بھری تھی، اور ایسا اس نے پورے ہوش و حواس میں دل کی رضامندی سے کیا تھا۔ وہ یہ تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر ہی چکا تھا جب عین نکاح کے دن اریب نے اس کے سر پر ایک نیا بم پھوڑا۔ وہ جانتا تھا پریہا اس کے معاملے میں بہت شدت پسند ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک جائے گی کہ اس کی وجہ سے اس کا تشخص تک مجروح ہو کر رہ جائے گا۔ تب اس دن اسے پتا چلا کہ اس کے فون نمبر اور فون ڈیٹا کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور یہ کسی اور نے نہیں، میڈم پریہا خانزادہ نے کیا تھا، جس کا بھاری نقصان اسے اٹھانا پڑا۔ کافی سارے دشمنوں تک اس کی وجہ سے اس کی کافی انفارمیشن لیک ہو گئی تھی، کافی نقصان ہوا۔ اسے کچھ وقت کے لیے سسپینڈ بھی ہونا پڑا۔ اس بات کا اسے اتنا غم و غصہ تھا کہ وہ عین نکاح کے وقت اسے چھوڑ کر پاکستان چلا آیا، مگر یہاں پہنچ کر اسے پے در پہ مزید کئی دھچکے پہنچے تھے۔ کوئی اشرف کمال کو بری طرح بلیک میل کر کے ان کی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا چکا تھا۔ وہ بھی کوئی اور نہیں، پریہا خانزادہ تھی۔ کیا خوب دوستی اور محبت نبھائی تھی پریہا نے کہ صرف اپنے جنون اور خود غرضی میں وہ یشم سلطان کا تشخص اور پھر اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی داؤ پر لگا گئی تھی۔ اس پر ہی بس نہیں ہوئی، یہاں آ کر بھی انہیں مزید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سوہن کی رخصتی کے بعد بھی پریہا کے جنون و انتقام میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کی فطرت اس قدر غاصب اور حاسد بن چکی تھی کہ اس نے سوہن پر قاتلانہ حملے تک کروائے۔ یہ سب اس کے علم میں نہ تھا، مگر پھر بھی یشم سلطان کی کمر صحیح معنوں میں اس دن ٹوٹی تھی جب اسے پتہ چلا کہ پریہا اس سے محبت نما دشمنی نبھانے میں کس حد تک جا چکی ہے۔ کسی نے ان کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملایا اور ان کی مسلسل انفارمیشن لیک ہو رہی تھی۔ سوہن پر قاتلانہ حملہ، ان سے وہ USB ڈرائیو چھیننے کی کوشش، سب کسی اپنے نے کی تھی، اور یشم کی نگاہیں بس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی غداری کے اس طوفان کے آگے بند نہیں بن پا رہے تھے۔ تب اسے فون کال پر جو بریفنگ دی جا رہی تھی وہ یشم سلطان کو ہر احساس و جذبات کو، اس کے تشخص کو، وجود کو زندہ درگو کرنے کو کافی تھی۔ رات کا وقت تھا اور اب ان کی اس اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں داجی، سلطان اور سلیمان موجود تھے۔ ان کے سامنے ہی یشم سلطان چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات لیے بیٹھا۔ اس کی پشت پر صوفے کے پرے اریب سلیمان خانزادہ اپنی پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جبکہ دادی کے دائیں جانب پریہا اپنے چہرے پر خود ساختہ یہ حسیت طاری کیے بیٹھی تھی۔ آخر یشم سلطان، تم بتا کیوں نہیں دیتے کہ ہماری بوڑھی جانوں سے کون سے جنم کا بدلہ لے رہے ہو؟ آخر کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے تم؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ داجی کی دکھ بھری آواز پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ داجی، میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، یش نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تم بتاؤ یشم، تم آخر کیوں ہمیں خوار کرنا چاہتے ہو؟ ہم ایسا کیا کریں کہ تم اس شادی کے لیے راضی ہو جاؤ؟ ایسا کیا کریں جو تمہارا دل بدل جائے؟ تم جو کہو گے ہم کرنے کو تیار ہیں۔
जैसा भी चाहो वैसा होगा। ये मेरे जुड़े हाथ देखो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए निकाह कर लो परिहा से। दाजी ने रोते हुए यशम सुल्तान के आगे हाथ जोड़े तो उसने तड़प कर उनके हाथ तेजी से थामे। ये आप क्या करें हैं दाजी, बंद करें ये इमोशनल ड्रामा। अच्छा, मैं परिहा से निकाह करने को तैयार हूँ, मगर मेरी बस एक छोटी सी शर्त है। उसने आंखों में दर आने वाली दहशत और वहशत को नज़रअंदाज किए दाजी से कहा, तो हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पहले सुन तो लें दाजी के मुझे बगैर सुने ही तुम्हारी हर शर्त दिलो जान से कबूल है यश, उसकी ज़रूरत नहीं। परिहा ने ज़मीन की जानिब देखते कदरे शर्मा कर कहा। उसका खुशी से चमकता चेहरा तमतमा रहा था, मगर किसी की निगाहों में ये दुनिया का मकरूह तरीन, खुदगर्ज़, फरेबी, मक्कार, बदनस्ल चेहरा था। नो, मैं ऐसे निकाह नहीं करूँगा। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। मेरी शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे निकाह करने के लिए मिलिट्री से रिज़ाइन करके बैतुल सुल्तान में रहना होगा। यशम की बात पर परिहा ने झटके से सर उठाकर यशम की जानिब देखा, मगर उसे अपनी मतलूबा कोई भी चीज़ उसके चेहरे पर नज़र नहीं आई। मुझे ये सुनने के बाद भी तुम्हारी हर शर्त मंजूर है यश, मगर मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। तुम वो तो बता ही सकते हो मुझे। वो इसलिए चाहता हूँ कि मेरी शरीक हयात मर्द बार ना हो, मर्दों की भी दंदनाती ना फिरे, बल्कि मेरे घर में रहकर मेरी पसंद नापसंद के मुतालिक जानने की कोशिश करे। यशम ने कदरे लापरवाही से कहा तो वो मायनी खेजी से मुस्कुराती अंदर कमरे में चली गई। दाजी ने यशम की आंखों में देखते थम्स अप का इशारा किया, मतलब प्लान सक्सेसफुल रहा। कुछ ही देर में निकाह का बंदोबस्त कर दिया गया। दाजी सुलेमान और सुल्तान अंदर उसके पास चले गए। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सज़ा मिल रही है। मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। अरीब ने एक गहरी निगाह उस शख्स पर डाली। अगर आज वहशत और बेबसी की शक्ल होती तो वो यकीनन यशम सुल्तान की शक्ल होती। आंखें लहू छलकाने को बेताब थीं। अरीब जानता था इस फ़ोन कॉल के बाद यकीनन आज वो दूसरी बार इतना रोया होगा। मुझे तो कब से तुमसे चारे वाली वाइब्स आ रही थी, और आज देखो सर ने भी यही कहा कि ये महज बड़े शिकार को फांसने के लिए एक छोटा सा ड्रामा है। यश को चारा बनकर ये कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। अरीब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका कंधा हिलाकर उसे तसल्ली दी। तभी अंदर से गहरी हकीकत जाने बगैर दाजी और सुल्तान खानज़ादा परिहा को सुर्ख बारीक दुपट्टे के घूंघट में बाहर लाए और लाकर उसके पहलू में बिठा दिया। महज चंद दर्द व अजियतनाक पलों की कार्रवाई के बाद परिहा का नाम उसके नाम से जुड़ चुका था। यशम सुल्तान खानज़ादा ने अपने पूरे होशो हवास में उसे अपने निकाह में कबूल किया। इजाबो कबूल के मरहले के बाद मौलवी साहब और गवाहान चले गए। परिहा ने घूंघट पलट दिया और अब उसका चेहरा देखने के लिए था। फतेह और कामरानी के नशे में चूर चेहरे पर एक ख़ास चमक थी। उसने अंदर जाकर अपना रिज़ाइन लेटर हेडक्वार्टर में मेल कर दिया था। अब उसे किसी चीज़ की फ़िक्र या परवाह नहीं थी। उसे जो चाहिए था वो उसे हासिल कर चुकी थी। तभी अब इत्मीनान से बैठी अब यश के चेहरे को गौर से देख रही थी, जो उस वक्त दादी सुलेमान और अपने बाबा सुल्तान से बातों में महव था। अब हम चलेंगे, लाहौर ज़रूरी काम है, फिर सुबह बैतुल सुल्तान के लिए निकलेंगे, दादी ने कहा और उठने लगे। दादी, मैं सुबह ही बैतुल सुल्तान आ जाऊंगी। इससे पहले वो परिहा को पूछते उसने इंतहाई डिटाई से उन्हें बोल दिया कि वो सुबह आ जाएगी। यशम ने मजबूती से अपने जबड़े पींच लिए। ठीक है, आ जाना, वो कहते यशम को दुआएं देते अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। हत्ता कि कुछ देर में ही अरीब भी ज़रूरी काम का कहकर बाहर निकल गया। तुम आराम करो, मुझे भी आराम करना है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उस शख्स ने एक निगाह गलत तक उस पर नहीं डाली थी। परिहा बेहद मज़बज़ा हुई। अजीब, रूखा, खुश्क मिजाज और अनरोमांटिक बंदा था, जिस पर उस रिश्ते की नोयत बदलने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चला गया तो परिहा पैर पटकती अपने कमरे में चली आई। परिहा अपने कमरे में बेचैन सी थी। आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वो शख्स उसके सामने चारों शाने चित हो जाए। उसने दिमाग में कुछ सोचा और अपना बैग खोला। इन्फेक्शन की जुनूनी वो हर प्लान ये सोच कर ही बनाती थी कि उसमें 100% कामयाब होगी, तभी हर चीज़ की तैयारी पहले ही कर लेती थी। अब भी बैग से खूबसूरत ड्रेस निकाला और वॉशरूम चली गई। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली, बाल खोल कर सेट किए, खुद पर एक महंगे तरीन परफ्यूम का छिड़काव किया और अपने कमरे से धड़ल्ले से बाहर निकली। जानती थी अरीब अब शायद ही अपार्टमेंट में वापस आए।
پریہا دھیبے قدموں سے چلتی اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں یشم سلطان اپنی پوری آن بان شان لیے وہ شاندار سا شخص بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نیم دراز تھا۔ دونوں باہیں بھی صوفے کی پشت پر ہی پھیلا رکھی تھیں جن میں سمانے کو وہ صدیوں سے بےتاب تڑپ رہی تھی۔ سرخ سفید رنگت پر ہلکی بیئرڈ، گھنی مونچھوں کے تلے انابی لب آپس میں بھینچے ہوئے تھے۔ وہ شاید نیم غنودگی میں تھا تبھی پریہا کا دبے قدموں اپنے بہت قریب چلے آنا محسوس نہیں کر پایا تھا۔ پریہا آج اپنی تمام حدیں پار کرتی اسے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے بلیک نامکمل نائٹ ڈریس میں اپنے ہوش شبہ حسن کو دو آتشہ کیے اس کمرے میں آئی تھی۔ اس لباس میں اس کا دھلیا وجود بے باکی اور بے پردگی کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ وہ آ کر دھیمے سے اس کے دائیں پہلو سے لگ کر بیٹھی، اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر اس کے دائیں گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ یشم نے آنکھیں کھولی اور اس غیر متوقع صورتحال سے غم و غصے اور تیش سے پاگل ہوتے ہوئے جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوتا اس سے یوں دور ہوا جیسے اسے کسی اچھوت نے چھو لیا ہو۔ اس پر متضاد اس کا نیم عریاں لباس دیکھ یشم کا رہا سرا ٹیمپر بھی لوز ہونے لگا۔ یہ کیا بےہودگی ہے پریہا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ حلق کے بل چلایا، یش اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہو؟ بیوی ہوں تمہاری، کوئی غیر نہیں؟ پریہا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی جانب سے اپنا رخ بے دردی سے موڑ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسی کوئی صورتحال ضرور پیش آئے گی، تبھی اب جبڑے بھینچ کر گہرے گہرے سانس بھرتا خود کو نارمل کرنے لگا۔ پریہا بھی رخصتی نہیں لی ہے میں نے، اسی لیے اپنے روم میں جاؤ۔ یشم نے اب کی بار 1000 کوششوں کے بعد نارمل لہجہ اختیار کیا۔ یش اگر رخصتی نہیں لی تو مجھے آرمی سے ریزائن کروا کر بیت السلطان میں کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ میرے ریزائن کرنے کی شرط کیوں رکھی نکاح کے لیے؟ پریہا نے اس کی پیٹھ کو گھورا جبکہ یش کو اس کا لہجہ مشکوک لگا اور یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا میری عزت مردوں کے بیچ دندناتی پھرتی رہے۔ ویسے بھی تمہیں پتہ ہے مجھے کھانے پینے میں کیا پسند ہے کیا نہیں، تو مما سے یہی سب کچھ سیکھنا ابھی۔ یشم نے آپ کی بار نارمل اور بتاثر لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی پھر سے اس کے قریب آئی۔ یشم نے اپنا فون پشت پر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنے کنزرویٹو ہو۔ پریہا پھر سے اس بےہودہ ترین لباس میں اس کے سامنے آئی تو یش کا دل کیا یہاں سے کہیں غائب ہو جائے۔ عجیب گھٹن سی محسوس ہوئی۔ یش میں بیوی ہوں تمہاری، تو اگر تمہیں ضرورت ہے میری تو میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر سکتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ دل نشین سے لہجے میں کہتی اس کے کشادہ سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گئی۔ مگر میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ رخصتی سے پہلے میں تمہیں داغدار کروں، اسی لیے صبح ہوتے ہی تم حویلی جاؤ گی۔ بہت جلد میں پھپھو سے رخصتی لے لوں گا، یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ پریہا نے اس کی شرٹ کے سب سے اوپری بٹن پر ہاتھ رکھا اور اسے کھول دیا۔ یش، میری برسوں سے دلی خواہش ہے کہ میں تمہیں شرٹ لیس دیکھوں، کیا تم میری یہ خواہش ابھی پوری کر سکتے ہو پلیز؟ اس کے قریب ہوتے خماری بھرے لہجے میں کہتے پریہا نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاتے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھنے کی خواہش میں تھوڑی اوپر ہوئی، مگر یشم نے پوری طاقت سے اسے پرے جھٹک کر خود سے دور پھینکا۔ وہ اوندھے منہ کارپٹ پر گری تھی۔ کیا بے غیرتی ہے پریہا، شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جھجکنا شرمانا عورت کا زیور ہے جس سے ایک مرد اپنی عورت کی جانب راغب ہو سکتا ہے، مگر تم نے تو اپنی ہر حد پار کر دی ہے، اپنی عزت و ناموس کو دو کوڑی کا کر دیا ہے میری نگاہوں میں۔ تم سوچ نہیں سکتی مجھے تم سے، تمہارے اس بے پردہ وجود سے کتنی گھن اور کراہیت محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر آج دل کر رہا ہے تمہاری یہ پردہ کھال ہی کھینچ لوں۔ وہ حلق کے بل چلاتا اس کمرے سے جانے لگا جب پریہا بے تحاشا روتی ہوئی اس کی پشت سے لپٹی۔ یش، مجھے ادھورا چھوڑ کر مت جاؤ خدا کے لیے، میں کب سے تمہیں چاہتی ہوں، صرف تمہیں پانا چاہتی ہوں، مجھے دھتکار کر مت جاؤ، میں پاگل ہو جاؤں گی، جانے کیا کیا کر بیٹھوں۔ پریہا کے ہر لفظ نے اس کا فشار خون بلند کرتے لگوں میں لاوا بھر دیا، جسے پیچھے مڑ کر اس سے پھر سے دور دھکیلا۔ پاس پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور سارا پانی چھپاک سے اس کے منہ پر پھینکا۔ کمرے سے باہر نکل کر تیزی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے اسے چیخو پکار کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، مگر یشم نے اپنے کان بند کر لیے۔ وہ وحشت زدہ سا باہر نکلا، اپنی گاڑی میں دھماکے سے بیٹھ کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ اکبر خان جو گیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھا اور فوراً سے پہلے گیٹ کھول دیا۔ یشم سلطان کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مسلسل ڈرائیونگ کرتا رہا۔
دل و دماغ میں چھڑی جنگ سے جو بھام پر سینے میں جل اٹھے تھے، اس چٹانی اعصاب کے بندے کے جیسے پورا وجود کو جلا کر خاکستر کر رہے تھے۔ اسے پتہ نہیں چلا وہ کتنی دیر ڈرائیونگ کرتا رہا۔ آخر جہلم ریور کے بہت بڑے ریور سائیڈ ہوٹل الاکبر کے پارکنگ میں اس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ گاڑی سے نکل کر وہ دریا کنارے چلا آیا۔ موسم بہت خراب تھا، اس کے نصیب کی طرح۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل اس بدقسمت شخص کی بدقسمتی پر شکوہ کے نہ تھے۔ تبھی اس نے اس کے آنسوؤں کا ساتھ دیتے، اس کا بھرم قائم کرتے، خود بھی ہلکے ہلکے بے موسم برسنا شروع کر دیا۔ یشم نے ایک درخت سے ٹیک لگائی اور اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ کی ڈبیاں نکال کر سگریٹ لبوں میں دبا کر لائٹر سے جلائی اور گہرے گہرے کش بھرنے لگا۔ اس وقت اس کی ویران برباد آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں مون گیا اور سگریٹ کی کش بھرنے لگا۔ وہ اب عشق میں صبر کا وہ درجہ پا چکا تھا جو جسموں کی طلب اور کسی قسم کی نفسی خواہش سے بالاتر تھا۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو ملی ہے یہ بہار زندگی میں۔ ہونٹوں سے ہونٹ ملے نہ ملے، چاہے ملے نہ باہیں سے باہیں، دو دل زندہ رہ سکتے ہیں چاہت کی بڑی نگاہوں سے۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ اس وقت اس سگریٹ اور اس کے خود میں ایک بات مشترکہ تھی کہ وہ دونوں جسم و جان سے سلگ رہے تھے۔ پریہا کی ناپاک اور ہوس سے بری خواہشات تمام ٹھہرنے والی تھی کہ وہ شخص تو پوری طرح اس کے خود کا بھی نہیں تھا۔ پریہا کا کیسے ہو جاتا؟ سوہن اس وقت گھر کی چھت پر موجود تھی، گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ برفی کو ڈھونڈتے سامنے اپارٹمنٹ میں چلی گئی تھی تو یش سے اسے کافی ڈانٹ پڑی۔ وہ واپس آنے لگی تو چکر کھا کر لڑکھڑا کر گرنے والی تھی۔ تب یشم نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا اور سیدھا کر کے فوراً اس کا بازو چھوڑ بھی دیا۔ وہ خود بھی اس آکورڈ پوزیشن پر انتہائی شرمندہ ہوئی تھی، مگر چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانے کو تو تب دل کیا جب سامنے لاؤنج کی کھڑکی میں کھڑی یش کی بیگم کے لہو چھلکاتی آنکھوں میں شرارے سے بھڑکے دیکھیں۔ سوہن کو بے تحاشا سبکی کا احساس ہوا تو وہ تیزی سے اپنے گھر چلی آئی تھی اور پھر اس نے سامنے گھر جانے سے توبہ کی تھی۔ کوئی چیز بھیجنی بھی ہوتی تو اکبر کاکا کو آواز دے دیتی تو وہ خود ہی لے جایا کرتے تھے۔ اس دن برفی بھی مل گیا تھا۔ وہ یش کے اپارٹمنٹ میں ہی اسٹور روم میں پھنس گیا تھا جسے بعد میں اکبر کاکا اسے دے گئے تھے، مگر اسے خود اس قدر شرمندگی ہوئی کہ اس نے دوبارہ یش اور اس کی وائف کو اپنی شکل تک نہ دکھائی تھی۔ کافی دن ڈسٹرب رہنے کے بعد آخر وہ اس واقعے کو سرے سے بھول گئی۔ ہاں، مگر وہاں جانے کی غلطی دوبارہ نہیں کی تھی۔ آج آزاد واپس لوٹا تو کچھ تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ کھانا کھا کر آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ سوہن تمام ہلکے پھلکے کام نپٹا کر اب آہستہ آہستہ چھت پر چلی آئی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ پورے ہفت زدہ دن کے بعد اس وقت آسمان پر ہلکے بادل چھائے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو اس کے شال کے ساتھ اٹکھلیاں کرنے میں مصروف تھی۔ اوپر آزاد نے ایک چھوٹا سا جھولا رکھوایا تھا جس پر وہ اس وقت براجمان تھی۔ میٹھی دھیمی سی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور گہرا مسکرا دی۔ ادھر کیا کر رہی ہو؟ آزاد فکر مند سا جھولے کے قریب چلا آیا۔ دیکھیے نا کتنا اچھا موسم ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، سوہن نے کہا تو آزاد بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ بیزار ہوتی طبیعت کے بعد اس کے چہرے کی بشاشت دیکھ کر وہ اس کے پاس ہی چلا آیا۔ اس کے قریب ہو کر سوہن کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تو سوہن نے مسکرا کر اس کے سینے سے لگتے کندھے پر سر رکھ لیا۔ آزاد نے آسودگی سے مسکراتے اپنی شال خود کے اور اس کے اوپر پھیلا لی۔ نرم ٹھنڈی یخبستہ ہوائیں آس پاس رقص کرنے لگیں، محبت کے گیت گانے لگیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کو ملے یہ بہار زندگی میں۔ زلفوں کے نرم اندھیرے ہیں، جسموں کے گرم اجالے ہیں، جیتے جی ہم کو پیار ملا، ہم دونوں قسمت والے ہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ میٹھی، تم نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی، میری ذات کی تکمیل تم سے ہوئی ہے، تم نے مجھے مکمل کر دیا، میں نے اتنے مختصر عرصے میں دنیا کی ہر خوشی پا لی ہے۔ اظہار نے مخبون لہجے میں کہتے اس کے چہرے سے ہوا سے اڑتی آوارہ سیاہ لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کے گال پر دہکتے لب رکھتے ایک جاندار بوسہ دیا تو وہ مسکراتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ بالکل پاگل ہیں آپ، وہ مسکرائی، اور تم میری معصوم سی پگلی اور دیوانی۔ اظہار نے اب اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ان کی روح کو معطر کرتی خوشبو اپنی سانسوں میں بسائی۔ آپ کو ابھی بھی کوئی شک ہے؟ سوہن کا لہجہ شرارت بھرا تھا۔
نہیں، شک تو بالکل نہیں، بلکہ 101% یقین ہے۔ اس نے اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکال کر اس کی چھوٹی سی ناک کو چومتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آزاد آج آپ کو چوٹ لگی تھی نا؟ کہتے سوہن کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آزاد اس کی بات سے چونکا۔ نہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ انجان بنا۔ جھوٹ مت بولے، میں نے آپ کو بابا سے بات کرتے سنا تھا۔ سوہن کی تیوری پر بل آئے۔ آزاد نے اپنے لب اسی ماتھے کی زینت بنائے۔ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، بالکل معمولی چوٹ تھی، تمہارے سامنے ہوں صحیح سلامت، اب ٹینشن مت لینا، یہ ٹینشن میرے بیبی کے لیے ٹھیک نہیں، اور تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اظہار نے بوجھل لہجے میں کہتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے محسوس کرنے کی کوشش کی۔ بیبی کے ابا بھی تو اپنا خیال رکھیں، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ سوہن نے آنکھوں میں نمی لیے اسی کے سینے میں چہرہ چھپایا تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، ہمارا نصیب، ہماری قسمت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی ہوا اسے اللہ تعالیٰ کا لکھا سمجھ کر اس پر ایمان لا کر اسے قبول کرنا ہی پڑتا ہے۔ میری میٹھی ایک بریو گرل ہے۔ یہ کہتے اظہار نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ سوہن نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ وہ دو پاک روحیں تھیں جو ایک دوسرے کی محبت میں پور ڈوبی تھیں، مگر اس بات سے بالکل بے خبر کہ دو حاسد آنکھیں انہیں بھسم کرنے والے انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ حسد تو وہ چیز ہے جو لوہے کے پہاڑ تک کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ حاسد کی صرف آنکھیں ہی زندگی تک نگل لیتی ہیں، وہ تو پھر دو نازک وجود تھے۔ ویرا اپنے کیبن میں تھی جب ایک سسٹر نے آ کر اسے کہا کہ ڈاکٹر سائم اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ اس نے ایک سرد سی طویل سانس کھینچی۔ جتنا وہ اس بندے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اتنا شاندار پرسنالٹی کا بندہ انتہائی چپکو تھا جو ویرا کی جان کا آزار بن گیا تھا۔ ایسا ویرا کو لگا تھا۔ ایک تو انل نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا کہ وہ اسے جتنا نظر انداز کر رہی تھی وہ اتنا ہی جنونی اور پاگل سا ہو رہا تھا، اور وہ سائم رضا خان زادہ کو جتنا اگنور کر رہی تھی تو وہ بھی اتنی ڈیشنگ پرسنالٹی کا بندہ، وہ بھی اب عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا جس سے وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ ویرا نے سائم کے کیبن کے باہر کھڑے ہو کر گہرا سانس بھرا اور دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے آواز آنے پر وہ کیبن میں داخل ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ اسی نرس نے دبے قدموں اس کے پیچھے آ کر باہر سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ یس ڈاکٹر، آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ویرا نے اس کے سامنے آ کر پوچھا تو سائم نے ایک گہری نگاہ سے سر تا پیر اسے دیکھا۔ سبز رنگ کے فراک پاجامے میں سنہری بدن دھمک رہا تھا، سفید کوٹ کے اوپر سفید دوپٹہ، سر پر جمائے بلیک ماسک منہ سے نیچے کیے گردن کی زینت بنا ہوا تھا۔ اس کی عجیب سے نگاہوں نے ویرا نے پہلو بدلا تو اس نے فوراً سے پہلے خود کو کمپوز کیا۔ کچھ خاص نہیں ڈاکٹر ویرا، بس آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مطلب کچھ گپ شپ، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننے کی چھوٹی سی خواہش۔ آپ پلیز اتنا فارمل مت ہو، سکون سے بیٹھ جائیں، سائم نے سادگی سے کہا تو ویرا کو ناچار اس کے ٹیبل کے اس پار صوفے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ کچھ اپنے متعلق بتائیں، اپنی پسند ناپسند کے بارے میں۔ سائم نے دلچسپی سے اسے دیکھا، اپنے پیچھے چھوٹے ٹیبل پر پہلے سے ہی پڑے جوس کے گلاس کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ کیا ڈاکٹر سائم؟ ویرا نے اچھمپے سے اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں، آپ کو بلانے سے پہلے ہی فریش جوس آرڈر کیا تھا، مگر مصروفیت میں پی نہیں سکا، اب طلب بھی نہیں، یہ شاید آپ کا نصیب ہے۔ سائم نے معنی خیزی سے جوس کو دیکھا۔ مگر میں نے ابھی باہر کینٹین سے لے کر جوس پی لیا تھا، تو مجھے بھی اب کوئی خاص طلب نہیں، ویرا نے کورا کرارا جواب دیا۔ وہ بھی کوئی روٹی کو چوچی نہیں کہتی تھی، ایک دنیا دیکھی تھی، امریکہ جیسے ملک میں رہ کر اپنی حفاظت کی تھی تو محتاط رہنا اس کی فطرت میں شامل تھا، چاہے کوئی بہت اپنا خاص یا گھر کا ہی کیوں نہ ہوتا۔ نیتوں کا حال تو صرف اللہ تعالیٰ جان سکتا ہے، اسی لیے ایک لڑکی کے پاس جو سب سے آزمودہ ٹرک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واحد علاج ہے۔ آپ کو تو دل بھی رکھنا نہیں آتا ڈاکٹر ویرا، کہ آپ اپنے منگیتر کا دل رکھنے کو 2 گھونٹ ہی پی لیتی، مگر نہیں، شاید آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، اسی لیے ایسا روڈ بیہیویئر ہے آپ کا مجھ سے۔ سائم نے اچھا خاصا برا مناتے تیز لہجے میں کہا تو ویرا بھی لب بھینچ کر رہ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر سائم، ایسی ہی بات ہے ڈاکٹر ویرا، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں، مجھے اعتبار ہے آپ پر، اتنی سی بات کو کیوں نا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، مگر میرا دل نے ابھی نہیں۔ ربش، اگر دل بھی نہیں تو بھی اپنی بات ثابت کرنے کو 2 گھونٹ پی ہی لیتی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں۔ اوکے فائن، ویرا نے سپاٹ لہجے میں کہتے جوس کا گلاس اٹھا لیا اور اس نیم پاگل آدمی سے اپنی جان چھڑانے کو گلاس لبوں سے لگا لیا۔ عادل نے اسے کندھوں سے تھاما۔ آؤ میرے ساتھ، دیکھو سوہن، زندگی اور موت رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے،
اللہ تعالیٰ کا لکھا گیا حکم قبول کرنا پڑتا ہے۔ عادل کی باتوں پر اس نے ناسمجھی سے عادل کی جانب دیکھا۔ وہ اسے باہر لایا۔ باہر صحن کے بیچوں بیچ ایک تابوت پڑا تھا۔ محلے کے لوگ اور قریبی رشتہ داروں نے سوہن پر ترحم بھری نگاہ ڈالی۔ عادل دھیمے قدموں سے چلتا اسے تابوت کے پاس لایا۔ عادل کے اشارہ کرنے پر تابوت کا ڈھکن پرے سرکایا گیا۔ سوہن اس تابوت پر جھکی اور غور سے اسے دیکھا۔ سامنے ہی سبز ہلالی پرچم میں لپٹا وہ شخص لبوں پر دھیمی سی آسودہ مسکان سجائے گہری نیند میں تھا۔ سوہن نے اس کا خوبصورت پرنور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ابھی صبح ہی تو بار بار اس نے یہ پیشانی چومی تھی۔ اتنی جواں موت تھی، اتنی جواں موت، اتنی کہ ہر جوان کی چیخیں نکل گئیں۔ اذہان، آج اتنی جلدی کیوں سو گئے؟ پلیز اٹھے نا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بریانی نہیں بنا پائی، مگر کتنی دیر لگے گی؟ آپ جلدی سے اٹھ کر فریش ہوں، میں بہت جلد بنا لوں گی، آئی پرومس۔ وہ اس کے کان میں جھکی، اس سے باتیں کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ جیسے لوگوں کے دل کلیجے پھٹ رہے تھے۔ عادل اپنی گڑیا کی یہ حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اشرف کمال جھکے کندھے لیے باہر آئے اور سوہن کو کندھوں سے تھاما۔ سانس جیسے تھمنے لگی، نبض جیسے رکنے لگی۔ ایسے لگا کہ ایک ایک وقت پر دو دو اموات ہو گئی ہیں۔ سوہن کو اپنی جان میں نکلتی محسوس ہوئی۔ عادل نے اسے فوراً سہارا دیا اور اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا۔ وہ آج صبح ہی تو موت کے منہ سے باہر آئی تھی۔ اپنے خود کے وجود میں آئی پنپتی ایک قیمتی جان کھو بیٹھی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کیا ہوتا وہی جانتی ہے جو طویل عرصے تک اسے اپنی کوکھ میں رکھتی۔ اس کا احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ ان 4 ماہ میں اس نے کئی مرتبہ ننھے کلکاریاں اپنے تصور میں اپنے آس پاس سنی تھیں۔ کئی مرتبہ تصور میں ایک روئی جیسے وجود کو گود میں بھرا تھا، اور آج کسی کی حسد بری غاصب نظر نے اس کی پوری دنیا تباہ و برباد کر ڈالی تھی۔ اس کا جوان سالہ شوہر اور اس کی اولاد دونوں اس سے چھین لیے تھے۔ شوہر بھی وہ جس کے ساتھ ابھی تو زندگی کی نئی شروعات ہی ہوئی تھی، جس کے ساتھ زندگی کا ایک سال اور ایک ایک پل حسین گزرا تھا، جس کی محبت نے اسے بتایا، یہ باور کروایا کہ وہ کتنی قیمتی اور خاص ہے، وہ کس قدر انمول ہے، اور آج وہی شوہر بری دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ ایک دن میں ہی ان صدمات سے وہ برسوں کی مریضہ لگنے لگی تھی۔ رنگت میں زردیاں گھل گئی تھیں۔ کمزور، بے حد کمزور سی وہ، جسے دیکھ کر بھی کلیجہ منہ کو آ سکتا تھا۔ عادل اسے لیے کمرے میں آیا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں CMH ہاسپٹل سے ڈاکٹر وہاں پہنچی اور سوہن کا چیک اپ کیا۔ یہ ابھی بہت بڑے حادثے سے گزری ہیں۔ ابھی وہ زخم تازہ تھا کہ انہیں ایک اور بہت بڑا صدمہ مل گیا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پائی ہیں، جبھی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ کی سسٹر کی حالت بہت تشویشناک ہے مسٹر عادل، آپ انہیں ہر قسم کے سٹریس سے دور رکھیں، ورنہ اس سٹریس سے یہ اپنی جان سے بھی جا سکتی ہیں۔ یہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں کہ کوئی ایسی بات برداشت کر سکیں۔ جتنا ہو سکے سونے دیں، جتنا آرام کریں، ان کے لیے بہتر ہے۔ ڈاکٹر تو پروفیشنل انداز میں کہہ کر انجیکشن دے کر چلی گئی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس چھوٹی سی جان پر کیا بیتی ہے، وہ کیسے سوتی رہ جائے، یہ لمحے اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہیں وہ کیسے جان سکتی تھی۔ اگر سویا رہنے دیا تو وہ آخری دیدار بھی نہیں کر پائے گی اور ساری عمر اس دکھ و صدمے میں نکال دے گی۔ آخر کیسے صبر آئے گا؟ اشرف کمال اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر وہیں بیٹھے رو دیے۔ نہیں بابا جان، مت کریں، پلیز اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ آپ یوں کریں گے تو میری گڑیا کو کون سنبھالے گا؟ آپ کے اور اس کے علاوہ میرا دنیا میں ہے ہی کون؟ نہیں کریں بابا جان، پلیز، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، سنبھالیں خود کو۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو عادل؟ میری بچی دیکھو کیا حال بنا لیا ہے اس نے، کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے صبر آئے گا میری معصوم بچی کو؟ پہلے اولاد اور اب اس کا شوہر، اس کی کل کائنات، میری بچی کی دنیا اجڑ گئی عادل، اجڑ گئی میری معصوم گڑیا کی دنیا۔ وہ سوہن کے بازو پر سر ٹکائے رو رہے تھے، جبکہ وہ بےہوشی میں بھی اذہان کو پکارے گئی۔ اٹھے نا ماں، میری طبیعت چھوڑیے ماں، میں بریانی بنا لوں گی، اب فریش۔ وہ جانے بے ہوشی میں بھی اس جسمانی جان سے مخاطب تھی جب سامنے کھڑے عادل اور اشرف کمال کا دل ڈوبا۔ سوہن، میری بچی ہوش میں آؤ، میری گڑیا، بابا کی جان۔ اشرف کمال نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ ان کے آنکھوں پر گالوں سے آنسو صحیح گرنے لگے۔ سوہن نے مندی مندی آنکھیں کھولی، دماغ جیسے دھندلا گیا تھا۔ سامنے بابا کو دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی اور آس پاس دیکھا۔ اذہان آ گئے بابا؟ میں جلدی سے کچن میں جا کر کچھ بناتی ہوں بابا، آپ لوگ بھی کھانا کھا کر جانا، ٹھیک ہے نا؟
وہ اٹھنے لگی۔ اس وقت خود سے بھی نگاہیں چراتی وہ اپنے ہوش و آواز کھو دینا چاہتی تھی جب عادل نے روتے ہوئے اسے تھاما۔ ہوش کرو گڑیا، ہوش کرو، تمہارا اذہان اسے دنیا میں نہیں رہا، وہ دنیا کی حفاظت کرتے خود میٹھی نیند سو چکا ہے۔ میری گڑیا ہوش میں آئے، سو رہے ہیں تو اٹھیں گے بھائی، میرے لیے، اپنے بیبی کے لیے، ابھی اٹھیں گے۔ آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ سو ہی تو رہے ہیں۔ گڑیا بھائی ابھی دیکھنا، ایک آواز دوں گی تو فوراً پکاریں گے، جی میری میٹھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی۔ عادل نے اس کا بازو پکڑا۔ اشرف کمال نے ایک بڑی سفید چادر سے اس کا سر اور چہرہ ڈھانپا۔ وہ انہیں پرے کرنے لگی مگر عادل نے اسے بازو کے حصار میں لیا اور وہ پھر باہر آئے۔ اشرف کمال بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے باہر آئے۔ ابھی پیغام آیا تھا، انہیں جلدی اپنے بیٹے کو اس کے آخری سفر پر رخصت کرنا ہوگا کہ اب وہ جسد خاکی بقول فوج کے ان کا بیٹا کب تھا؟ وہ تو اس دھرتی ماں کی امانت تھا جسے وہ لینے باہر آ چکے تھے۔ یشم سلطان اس وقت ملٹری کی بڑی وین کی پچھلی جانب بنی آمنے سامنے والی سیٹوں میں سے ایک پر اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں میں برفی بھی گاڑی کی زمین پر سر ڈھلکائے بیٹھا تھا۔ یشم اپنی لہو رنگ آنکھوں میں در آنے والی نمی بار بار صاف کیے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مزید سینے میں ایک طوفان سا سر اٹھا رہا تھا کہ برفی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ یشم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تبھی گاڑی میں ایک شخصیت داخل ہوئی جنہیں دیکھ یشم کو اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ کرنل سلطان خان زادہ گاڑی میں داخل ہوئے اور جوان سالہ بیٹے کے قریب بیٹھ گئے جو اس وقت انتہائی شکستگی اور صدمے سے دوچار بالکل جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ سلطان خان زادہ نے بیٹے کو سینے میں بھینچا۔ ڈیڈ، I could not do anything. The helpless feeling I feel at this moment cannot be expressed in words. It will prevail, Dad, and we are defeated. Shut up, یشم سلطان خان زادہ۔ مجھے کم از کم آپ جیسے سپاہی سے ان الفاظ کی توقع ہرگز نہیں ہے۔ سلطان خان زادہ نے سخت الفاظ میں کہا۔ وہ تو لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ جانے کیوں فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ڈیڈ نہیں، اس وقت بھی سینئر ترین آفیسر ہیں۔ اٹھیں کمانڈو اور اپنے سپاہی کو بڑے شان سے باہر لائیں۔ ہمیں ہمارا جوان چاہیے تاکہ پوری آن بان شان اور فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر خود پر کڑے ضبط کے پہرے بٹھاتا اپنے گھول میں سمٹتا تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یس سر، یشم کہتا گاڑی سے باہر نکلا۔ برفی بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلنے لگا مگر یشم نے اشارے سے اسے ادھر ہی رک جانے کا اشارہ کیا۔ یشم سلطان اندر داخل ہوا تو یہ وہی لمحہ تھا جب عادل اس کا چہرہ سفید چادر میں چھپائے اسے باہر لایا تھا۔ آزاد کے دوست اور یشم جو اسے لینے اندر آئے تھے انہوں نے سوہن کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا۔ وہ تو گڑگوں ہوئی حالت میں اجڑی بکھری ننگے پیر وہ آزاد کے پاس آئی اور سب کو ناسمجھی سے ایک نظر دیکھا۔ یشم نے لب کاٹتے اپنی لال نگاہیں چرائیں۔ یشم نے اشرف کمال کو اشارہ کیا۔ یہ یہاں آپ لوگوں نے بھیڑ کیوں مچا رکھی ہے؟ دور ہٹے میرے آزاد سے، سو رہی ہیں یا آرام کرنے دے، اور یہ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ آزاد اندر کمرے میں چل کر سوئیں۔ آزاد اٹھے نا۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کا چہرہ تھام کر بولی مگر وہ ہنوز میٹھی نیند سویا رہا، چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ جنت کی سیر کو نکلا ہو۔ گڑیا وہ نہیں اٹھے گا، وہ نہیں اٹھے گا اب کی بار۔ عادل چلایا تو وہ عادل اور اسے دیکھے گئی۔ یشم نے پاس پڑی کرسی عادل کے قریب کی اور عادل کو کہا وہ اسے آزاد کی میت کے پاس بٹھا دے۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ یوں ہی نیم پاگل ہوتی بغیر ایک بھی آنسو بہائے اور بغیر بھی کچھ سمجھے اس سے باتیں کیے گئی۔ اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی مگر اسے کیا پتہ تھا کہ کسی دشمن اور غدار نے اسے موت کی نیند سلایا۔ اب وہ نہیں اٹھے گا۔ اب کی بار اسے سب نے سمجھایا۔ اب کی بار یشم سلطان میت کے قریب آیا اور سفید چادر میں لپٹی اس کمزور سی گٹری کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سوہن، وہ ابھی کچھ بولتا جب سوہن نے اس کی بات کاٹی اور اس سے مخاطب ہوئی۔ سنیں یش، یہ آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں نا؟ ان سے کہیں اٹھے مجھ سے بات کریں، مجھے اتنے کتنا کچھ بتانا ہے۔ انہیں بتایا ہمارے گھر میں کیا ہوا، کہیں نا آپ تو ان کے لیے قابل احترام ہے، یہ آپ کے سارے حکم مانتے ہیں نا؟ ہر آنکھ اشبار تھی، ہر دل غم سے نڈھال تھا۔ ایسے میں یشم نے اشرف کمال کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے بندے کو لے جانے والے ہیں اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اشرف کمال نے عادل کو اشارہ کیا۔ اس پگلی کا اس وقت رونا کتنا ضروری تھا جو حقیقت سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وہ روئے، چیخے، چلائے، تبھی وہ جسد لے جانے کی اجازت دے سکتے تھے۔ عادل اس کے پاس جھکا۔ دیکھو گڑیا، میں جانتا ہوں یہ بہت کڑا وقت ہے مگر جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ تم یہ مانتی ہو نا جو اس دنیا میں آتا ہے اسے جانا بھی ہوتا ہے۔ موت برحق ہے، ایک دن ہمیں بھی تو جانا ہے۔
تم کو بھی، مجھ کو بھی، سب کو۔ یہاں تا حیات کوئی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ہی عمر لکھی تھی، اس کے نصیب میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونا لکھا تھا۔ بلا شبہ اذہان بے تحاشا نیک اور بہترین انسان تھا، اور نیک انسان تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارا اذہان اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہے، اور اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ گڑیا، اذہان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کا آخری دیدار کر لو، وہ کبھی مڑ کر واپس نہیں آئے گا۔ عادل نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ اپنے نرم سی چھاؤں والے مہرباں وجود کو دیوانہ وار دیکھے گئی۔ آخری رسومات کا وقت قریب تھا، وہ بالکل نہ روئی تھی۔ عادل اسے کہہ کر تھک گیا، مگر وہ یوں ہی صدمے میں گم اسے دیکھے گئی۔ مگر جب اشرف کمال نے آگے ہو کر اسے بتایا کہ اس کا اذہان رابعہ بیگم کے پاس جا رہا ہے تو اسے ہوش میں آنا پڑا۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی اذہان سے لپٹی تھی۔ کہا تھا میں نے آپ کو نہیں جائیں، آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر۔ اذہان اٹھیں، آپ کی میٹھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جائے گی۔ اذہان آپ کو میری خاطر اٹھنا پڑے گا۔ اذہان اٹھ جائیں نا۔ وہ سسکیاں آہیں بھرتی رہ گئی۔ اس کے بین، آہیں، سسکیاں، چیخ و پکار دور دور تک گونجا اور ہر آنکھ کو اشکبار کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں اذہان کی آخری رسومات کا وقت قریب آیا تو یشم اور عادل اور باقی کے فوجی نوجوان تابوت کے قریب آئے۔ عادل نے اسے اٹھا کر دور کرنا چاہا، مگر وہ ہتھے سے اکھڑی۔ ہٹیں، چھوڑیں مجھے، میرے اذہان کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اذہان! وہ حلق کے بل چلائی۔ خواتین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اہلکاروں نے اور یشم نے تابوت کو اٹھایا اور باہر لے گئے۔ اذہان! سوہن کی ڈھیروں چیخیں گھر کی در و دیوار ہلا گئیں، اور چیختی چلاتی، سسکیاں بھرتی، وہیں ایڑیاں رگڑتی رہ گئیں، مگر جانے والا جا چکا تھا۔ اذہان کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں، اور ایک مہربان سراپا محبت و سکون وجود من و مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ پشاور کے ایک بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں پوری رات گزر جانے کے بعد صبح کے 6 بجے پریہ کی آنکھ کھلی تو اس کے سرہانے بیٹھی ماں زار زار آنسو بہا رہی تھی۔ پریہ نے گہرے گہرے سانس بھرے اور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ دونوں ٹانگیں ہلائیں تو محسوس ہوا ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر سے جسم سے الگ ہو چکی ہے، مگر وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ گہرے گہرے سانس بھر کر ماں کی جانب بیزاری سے دیکھا۔ ماما کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، پریہ نے خوف زدہ لہجے میں کہا تو دعا زہرا اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ کہتے ہیں درخت کی جڑ ہی خراب ہو تو وہ کیا کسی کو سایہ دے گا اور کیا کسی کو پھل دے گا۔ دعا زہرا کی بیٹی بچپن سے نیم پاگل اور جنونی تھی، خود سر اور اپنی ہر ضد منوانے والی، لیکن اگر وہ ضدی تھی تو اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑے نااہل ثابت ہوئے تھے کہ انہوں نے ہی اس کی بے جا ضد پوری کر کر کے اسے اس قدر خود سر بنا دیا تھا کہ اس کی یہ عادت بچپن سے پختہ ہوتی جوانی تک فطرت بنتی چلی گئی۔ جو اسے ضد ہوتی وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیتی تھی۔ آج وہ جو تھی اس میں 80% قصور دعا زہرا کا تھا کہ وہ جو کرتی تھیں بڑے فخر سے اپنی ماں کو ہر بات بتایا کرتی تھیں، اور دعا زہرا بجائے اسے 2 تھپڑ لگا کر منع کرنے کے اسے شے دیتی۔ اس کی کرتوت چھپانے کے لیے اسے ہر پریشانی سے بچ نکلنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی۔ اس کے عیبوں اور ہر برے کام کی پردہ پوشی کر کے ہی آج یہ نوبت آئی تھی کہ وہ قاتل تک بن چکی تھی۔ 3 ماہ پہلے وہ بڑی شرافت سے بیت السلطان چلی گئی تھی، مگر پھر سے نئی سازشوں کا جال بننے کے لیے۔ 3 ماہ بظاہر اس نے بہت شرافت سے گزارے۔ وہ جانتی تھی بیت السلطان میں ہر طرف سیکیورٹی بہت سخت تھی، اسی لیے وہ حویلی میں رہ کر کوئی غیر متعلقہ یا مشکوک حرکت نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ 3 مہینوں کی بنی سازش کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے پلان میں اس قدر کامیاب ہوئی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے بیت السلطان میں بڑی شرافت سے گزارے، مگر اس قدر مکاری اور چالاکی سے اپنے ساتھیوں سے مل کر فل پروف پلاننگ بنائی تھی۔ وہ 2-3 دن پہلے ہی پشاور کا بول کر بیت السلطان سے نکلی، مگر سیدھی کھاریاں پہنچی تھی، جہاں دعا زہرا پہلے سے ہی ایک ہوٹل میں موجود تھی۔ بیت السلطان والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پریہ نے اپنے فون میں سے دعا زہرا کی بات بھی جان اور سائمہ بیگم سے کروا دی تھی، تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ وہ صحیح سلامت پشاور پہنچ چکی ہے۔ سوہن پر حملہ کرنے کے لیے اس کے کوارٹر کے سگنل بلاک کروائے گئے۔ ان کے آدمیوں نے اسے گھر میں بند کر کے کھلا چھوڑا تھا۔ اشرف کمال کو بھی ختم کرنے کو اپنی آدمی بھیجے اور خود پریہ اور اس کے آدمیوں نے اذہان کا پیچھا کیا۔ اس کا بظاہر ہر پلان سکسیسفل رہا، مگر اس سب کے بیچ وہ خود زخمی ہو گئی۔ اس کے آدمیوں نے دعا زہرا سمیت اسے زخمی حالت میں پشاور پہنچا دیا۔
وہاں سے بیت السلطان اطلاع پہنچائی گئی۔ جب وہ اس فیلڈ میں تھی، کسی نے تب کی دشمنی کے پرخاش نکالتے ہوئے اس پر پشاور میں حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گئی۔ تب حویلی سے داجی، بی جان، سائمہ، پریہا کا سن کر پشاور چلے آئے، اور اب دعا زہرا اسے عمر بھر کی معذوری دیکھ اس کے سرانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا کچھ کرنے کے لیے؟ وہ ہو تو گیا تھا تمہارا، تو تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے کی؟ دعا زہرا بے بسی سے روتے ہوئے کہا تو وہ ڈھیٹ اتنی تکلیف میں بھی مکرو کہہ کے لگا کر ہنس پڑی۔ آپ نہیں جانتی ہیں کہ مجھے کس قدر سکون ملا ہے یہ سب کر کے۔ اب دیکھنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو میری طرف دیکھتا تک نہیں، اب اسے جب میرے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا تو وہ صرف اور صرف میرا ہو کر رہے گا۔ پکا یقین ہے نا کہ وہ مر گئی ہے؟ ہاں بھائی، ہمارے آدمی ادھر ہی تھے، 2 جنازے نکلے ہیں اس گھر سے، مر گئی ہے وہ، کہانی ختم۔ میں تو پورا خاندان مٹانا چاہتی تھی مگر باپ بچ نکلا۔ اب یش میری جان ہے تو اسے اپنی محبت میں اتنا مارجن تو دے ہی سکتی ہوں کہ ساری زندگی وہ اپنی محبوبہ کے باپ کو دیکھ کر ہی اپنی محبوبہ کی یاد میں ٹھنڈی آہیں بھرتا رہے۔ پریہا کا لہجہ نفرت انگیز اور حقارت بھرا تھا۔ پریہا، تم آخر مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ آخر فوج کے خلاف تمہارا ساتھ دے کون رہا ہے؟ مما پلیز اپنے مائنڈ پر اتنا زور مت دیجیے، جو کہا ہے بس وہ کیجیے۔ باہر جو بیت السلطان سے آئے ہیں انہیں کسی طرح ٹال کر واپس بھیجیں۔ بول دیں کہ پریہا مصنوعی ٹانگ لگوائے بغیر حویلی نہیں آئے گی۔ پریہا نے کہا، تبھی وہاں حویلی سے آئے سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ سب نے پریہا کی دل جوئی کی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی جب دعا زہرا سائمہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کمال ہے نا بھائی، پورا سسرال موجود ہے میری بیٹی کا، مگر اس کے شوہر تک کو تو لگتا ہے ابھی اطلاع تک نہیں پہنچی کہ اس کی بیوی موت کے منہ میں جا کر واپس آئی ہے، اپنا کیا کچھ کھو چکی ہے، فون تک بند ہے۔ دعا زہرا کا لہجہ اچھا خاصا انسلٹنگ تھا، مگر سائمہ خندہ پیشانی سے برداشت کر گئیں۔ زہرا، کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنی بڑی بھابھی سے؟ اور اس طرح کے گلے کرتی تو تم تب اچھی لگتی جب میرے بچے کے کام اور فرض سے واقف نہ ہوتی۔ اب جانے کہاں خوار ہو رہا ہوگا۔ بی جان نے زہرا کے اچھے خاصے لتے لیے تو وہ چپ کر گئیں۔ وہ لوگ یہاں رکنا چاہتے تھے مگر دعا زہرا نے بہانے سے انہیں واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا۔